معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اسے خواب میں یہ 3 چیزیں دکھاتا ہے۔ نمبر 1، قبر یا موت کا منظر۔ اللہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، تاکہ انسان توبہ کی طرف مائل ہو۔ نمبر 2، روشنی یا قرآن کی آیات۔ ایسے خواب جو اللہ کی ہدایت، نور یا کسی روحانی پیغام کی نشاندہی کرتے ہیں، انسان کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے اعمال کا حساب۔ بعض لوگ خواب میں اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھتے ہیں، جو ایک انتباہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل لیں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ جو انسان آپ کی قدر نہ کرے، اسے ان 3 طریقوں سے اپنی کمی محسوس کرائیں۔ نمبر 1، خاموشی اختیار کریں۔ جب آپ غیر ضروری توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو اسے خود محسوس ہوگا کہ آپ کی موجودگی کتنی قیمتی تھی۔ نمبر 2، اپنی اہمیت بڑھائیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، خود پر کام کریں اور اپنی قدر خود کریں، تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو کہ وہ کس چیز کو نظر انداز کر رہے تھے۔ نمبر 3، دور ہو جائیں۔ بعض اوقات دوری ہی وہ چیز ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ جب آپ موجود نہ ہوں گے تو انہیں آپ کی کمی شدت سے محسوس ہوگی۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ، جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، لوگ نہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی سوچ سے مختلف کبھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں، جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر آہوزاری نہ کرو۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو بہت سارے اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ اگر تجھ سے کسی سوال کا جواب نہ آ رہا ہو تو خاموش رہ، ممکن ہے تیرے جواب کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ان لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہو جو علماء کی تحریریں توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس سے ڈرتے رہو،
بلا شبہ وہ شخص اس وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے جب اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ نفس کی پیروی چھوڑ دو اور اس کی طرف اپنا رخ پھیرو۔ جو سچا ہے وہ سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ جب وہ تجھے نہ دے تو یہی اس کی عطا ہے، اور جب وہ تجھے عطا کرے تو یہ اس کا نہ دینا ہے۔ تو لینے سے نہ لینا بہتر ہے۔ جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دل کے باغ کو سیراب کرتے ہیں۔ پریشانی تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، تو تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ اللہ کا حساب سب کے لیے یکساں ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ جس میں یہ چیز دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر وہ تم سے محبت صرف تمہارے لیے کر رہا ہے تو اس کی محبت پر اعتماد کر لو، کیونکہ یہی سچی محبت ہے۔ اگر آپ کا دل ایمان کے نور سے منور ہے تو یہ آپ کو سچ کی راہ لازمی دکھائے گا۔ حق پر چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ تعلیم آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو، خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے خواب میں یہ 3 چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، پانی میں ڈوبنا یا بہنا۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی بے سمتی کا شکار ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور جا رہی ہے۔ نمبر 2، اندھیرا یا تنہائی۔ اگر خواب میں بار بار اندھیرا، قبر جیسی جگہ یا تنہائی محسوس ہو تو یہ روحانی کمزوری اور گناہوں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، سانپ یا خطرناک جانور۔ یہ حسد، برے اعمال یا غلط صحبت کی علامت ہو سکتے ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے خواب بار بار نظر آئیں تو استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔
रोजी रिस्क या कारोबार में परेशानी हो तो एक अलग कमरे में तन्हाई में बैठकर मकसद को जहन में रखते हुए ये कलिमात रात सोते वक्त हाथों की उंगलियों पर 200 बार पढ़ लिया करो। ला इलाहा इल्लल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब। अव्वल आखिर 3 मर्तबा दुरूद शरीफ, फिर रिस्क संभाल नहीं पाओगे। जब जमाना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझ लेना अजाब करीब है। आपको नाकाम देखने के लिए ये 3 लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये सबसे खतरनाक हैं। नंबर 1, आपसे हसद करने वाले। नंबर 2, आपके वो दुश्मन जिनको आपने कभी जिंदगी में शिकस्त दी हो। नंबर 3, आपसे मुनाफिकत रखने वाले। खिज़ां के गिरते पत्तों को हकीर मत समझना, क्योंकि उन्हीं पत्तों के गिरने से बहार आती है। जिंदगी के सफर में उन लोगों पर तवज्जो न दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचें जो हर मकाम पर आपके साथ खड़े थे। उन्वान जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं, बहुत कमजोर रिश्ते थे बहुत मजबूत लोगों से।